بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 34واں درس رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے متعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے بعد سن 2 ہجری میں پہلی مرتبہ محرم الحرام کا مہینہ آیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے شکر کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم ان کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نحن اولیٰ بموسیٰ منکم، ہم تم سے بڑھ کر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور دور جاہلیت میں قریش بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی اس کا حکم دے دیا۔ چنانچہ اسی سال جب شعبان کے مہینے میں رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو، اور اس میں یہود کی مخالفت میں ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھ لیا کرو، اس کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ گویا نفلی روزہ اب بھی یہ باقی ہے اور اس کا اجر و ثواب ہے۔ عرفے کے دن کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل والسنۃ التی بعد، کہ عرفے کے دن روزہ رکھنے والے کے لیے یہ روزہ اس کے 1 سال کے گزشتہ اور 1 سال کے آئندہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ علماء اکرام نے اس بارے میں لکھا ہے کہ عاشورہ شریعت موسوی ہے اور عرفے کا روزہ شریعت محمدی ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز کے احکام بتدریج 3 مرحلوں میں نازل ہوئے، اسی طرح روزے کے احکام بھی تدریجاً نازل ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر مہینے 3 دن اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر سن 2 ہجری میں شعبان میں اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزوں کی فرضیت کے موقع پر سابقہ امتوں کے ذکر سے روزوں کی اہمیت کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پچھلے امتوں پر بھی روزے فرض تھے، جیسے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہر مہینے میں ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی کشتی کنارے پر لگی تو شکرانے کے طور پر انہوں نے روزے رکھے۔ اسی طرح صوم داؤدی بہت مشہور ہے کہ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، جنہوں نے کہا بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، لہٰذا آج میں کسی انسان سے ہرگز بات چیت نہیں کروں گی۔ گویا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ گزشتہ امتوں میں بھی رکھا جاتا تھا۔ چنانچہ جب روزے کی فرضیت کا یہ حکم نازل ہوا تو اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا، ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ گنتی کے دن ہے، پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو پھر بھی نہ رکھ سکے تو اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کو اختیار دیا کہ وہ روزہ رکھے یا اس کے عوض فدیہ دے۔ اب جو شخص چاہتا کہ روزہ رکھتا اور چاہتا کہ وہ روزہ چھوڑ دیتا، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا، اس کا یہ فدیہ روزے کی جگہ کافی ہو جاتا۔ یہ پہلے مرحلے کی حالت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی،
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی واضح اور حق کو باطل سے جدا کرنے والی دلیلیں ہیں۔ پھر تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ اس فرمان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہر تندرست اور مقیم شخص پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے، لیکن مریض اور مسافر کو رخصت دے دی۔ ایسے بوڑھوں کو بھی رخصت مرحمت فرما دی جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تاہم اس کے لیے بطور فدیہ کھانا کھلانے کا طریقہ برقرار رکھا۔ یہ دوسرے مرحلے کی حالت تھی، اور اس وقت روزے کی صورت یہ تھی کہ لوگ رات کو سونے سے پہلے ہی کھا پی سکتے تھے اور وظیفہ زوجیت بھی ادا کر سکتے تھے۔ جب سو جاتے تو اگلی شام تک ان کاموں سے باز رہنے کی پابندی ہوتی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ سرما نامی ایک انصاری صبح سے لے کر شام تک دن بھر روزے کی حالت میں کام کرتے رہے۔ جب شام ہوئی تو اپنے گھر پہنچے، عشاء کی نماز ادا کی، پھر کچھ کھائے پیے بغیر ہی انہیں نیند آ گئی، اور صبح انہوں نے روزے کی حالت میں ہی کی، یعنی کچھ کھایا پیا ہی نہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا تو وہ بہت بدحال ہو رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا، کیا ہوا؟ میں تمہیں سخت تکلیف میں دیکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں کل سارا دن کام کر رہا تھا، جب گھر آیا تو بے اختیار بستر پر گر گیا اور سو گیا۔ صبح ہوئی تو میرا اگلا روزہ شروع ہو گیا، چنانچہ اس وجہ سے یہ حالت ہو رہی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نیند سے بیدار ہو کر انہوں نے اپنی زوجہ یا اپنی باندھی سے مباشرت کر بیٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر ساری بات بتا دی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تمہارے لیے روزے کی رات کو اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، چنانچہ اس نے تم پر توجہ فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل۔ اس لیے اب تم ان سے ہم بستری کر سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو لکھ رکھا ہے وہ تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ صبح کی سفید داری سیاہ داری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ تو گویا اس طرح رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم آیا، اور شعبان سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پر فرض کر دیے گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو رمضان المبارک کے علاوہ بھی کثرت سے روزے رکھتے تھے، جیسے ہر مہینے میں 13، 14، 15 تاریخ، اور اسی طرح پیر اور جمعرات کے دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزہ رکھتے تھے۔ گویا روزہ ایک اہم عبادت ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نفلی روزے کثرت سے رکھتے تھے۔ غور کیا جائے تو کسی دین کا اہم ترین فریضہ انسان کی اصلاح ہوتا ہے، اور اس کی واحد صورت یہی ہے کہ اس کی دل کی اصلاح ہو جائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب اس کے دل میں خوف خدا اور تقوی پیدا ہو جائے۔ یہی وہ مقصود اعظم ہے جس کے حصول کا مؤثر ترین ذریعہ روزہ ہے۔ صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے محض صرف اس لیے پرہیز کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر مسلمان چاہے تنہا ہو، اسے کوئی آنکھ دیکھے یا نہ دیکھے، اسے سخت پیاس بھی لگ رہی ہو، ٹھنڈا پانی بھی اس کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود بھی حکم الہی کی پابندی کرنا تقوی ہی کا کمال ہے۔ تقوی ایک ایسا خزانہ ہے جس میں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں موجود ہے۔ اعمال صالحہ کی قبولیت اسی کے دم سے ہے۔ روزوں کی فرضیت میں سب سے بڑی حکمت اسی تقوی کا حصول ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ امام راضی رحمہ اللہ روزے اور تقوی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا کہ روزہ تقوی نصیب کرتا ہے۔
ایسا کیوں نہ ہو جبکہ روزے میں شہوت کو توڑنے اور خواہشات نفسانی کو دبانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ روزہ عیش و عشرت، تکبر اور بے حیائی سے بچانے کے ساتھ ساتھ دنیا کی لذتوں اور جاہ و منصب کو مسلمان کی نظر میں حقیر کرتا ہے۔ گویا مسلمان روزہ رکھنے کی صورت میں کچھ عرصے کے لیے اللہ کے حکم سے اپنے اوپر حلال چیزیں بھی حرام کر دیتا ہے، صبح صادق سے لے کے غروب تک۔ تو پھر اس مسلمان کے لیے حرام چیزوں سے اجتناب کرنا اور اللہ کے حکموں پر جان تک قربان کر دینا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں روزے کو گناہوں کے آگے ڈال قرار دیا گیا ہے۔ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ والصیام جنہ۔ آدم کے بیٹے کے تمام اعمال اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ والصیام جنہ، اور روزہ ڈھال ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ روزہ سراسر تقویٰ ہے۔ بقیہ تمام عبادات میں انسانوں کو اوروں سے واسطہ پڑتا ہے، یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج ادا کرتے ہیں، اس میں اور لوگ دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے۔ اور روزہ واحد عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں۔ جب تک بندہ کسی کو پتہ ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا روزہ ہے، گویا یہ بندے کا اور رب کا معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میں اپنے شایان شان اس کا بدلہ دوں گا، یعنی روزے پر ملنے والے اجر کی مقدار کا کہیں ذکر نہیں، جبکہ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بھی کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کو ثواب دیا جائے گا، ایک نیکی پر 10 کے برابر۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ایک نیکی پر 700 کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ لیکن جہاں روزے کی باری آتی ہے، اللہ نے فرمایا یہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اپنے شایان شان اس کا اجر عطا کروں گا، اس کی کوئی مقدار نہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ روزے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے خاص کیا ہے اور دیگر عبادات سے ہٹ کر اس کے اجر و ثواب کی بھی مقدار نہیں بتلائی، کہ اللہ نے فرمایا میں اپنے شایان شان دوں گا۔ اور روزے قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کریں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جنت میں باب الریان نامی دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس مقدس عمل یعنی روزے سے روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت پر بھی نہایت مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسے دنیا بھر کے طبی ماہرین خصوصاً جدید سائنس نے ہزاروں طبی تجربات کے بعد تسلیم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے روزے اور اسی طرح نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس روزے کی برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔